جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم جو اپنے پروگرام میں موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ رشتوں کے حوالے سے ہے کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. وہ رشتے زیادہ قدر والے ہوتے ہیں جو کہ خود سے بنائے جاتے ہیں، جن میں پیار محبت شامل ہوتا ہے، یا خون کے رشتوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو اس پہ ڈفرینٹ رائے آ رہی ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی رائے ہو تو آپ فون کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی، تو بات ہو رہی تھی، اپنا صبا جی ہم بات کر رہے تھے کہ فیلنگ کی، جس طرح ملک صاحب نے بات کی کہ فیلنگ اصل چیز ہے کہ آپ کی کس کے ساتھ کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چیز سیکنڈ ہو جاتی ہے وہاں پہ آ کے کہ آپ کا اس سے بلڈ ریلیشن ہے یا کہ خود سے بنایا ہوا ایک رشتہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، یہ بلڈ کے جو رشتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہیں ہی، ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں. اب ایک گھر میں ہم دیکھتے ہیں 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ سب کا مزاج مل رہا ہو. سب میں وہ اختلافات بھی ہوتے ہیں. ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. ایک پھر اس گھر میں باہر سے عورت آ جاتی ہے. بھائیوں کے لیے آپ بیویاں جب لے کے آئیں گے، وہ ایک نئی سوچ اس گھر میں شامل، لیکن وہ بھی ایک رشتہ ایسا جڑ گیا ہے کہ وہ فیوچر میں اب وہ بھی ماں بننے والی ہے، تو وہ بچے ہوں گی. اب اس طرح کے جب رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جی برادری سسٹم یا اپنے بہت کلوز ہے تو وہ شادی جو ہے باہر نہیں کریں گے. کچھ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے شادیاں باہر ہی ہونے چاہیے، بلکہ اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ شادیاں جو ہے نا باہر ہونی چاہیے. اس سے جس طرح کی یہ بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں، ایک فیملی میں ایک بیماری چلی آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے وہ فرق پڑتا ہے. تو اچھا، یہ اس طرح کے رشتے ہیں. ایک آپ خود ڈیولپ کرتے ہیں رشتے. اب یہ کلچر ہر گھر میں تو پایا نہیں جاتا جو خود سے ڈیولپ کرنے والا. ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے ہماری بیٹی کا کوئی فرینڈ ہو کہ اس نے ایک رشتہ بنا لیا، وہ گھر میں لے کے آئے، یا ہمارا بیٹا ہے تو اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے جی، وہ کہے جی یہ میرے محبت کا رشتہ، مجھے یہاں پہ سیٹسفیکشن مل رہی ہے، تو ہم لوگ تو یہ قبول نہیں کریں گے. پھر آپ اس محبت کے رشتے کو کس نظر سے دیکھیں گی آپ؟ یہ ایسے ہے کہ اب کیا مکس اپ ہو گئی میں. ایسے ہے کہ جو آپ نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو، لڑکی جو باہر سے آتی ہے گھر میں، جو بھابھی جو آتی ہے، بیوی آتی کسی کی یا اس کی بہو آتی ہے، تو یہ جو اپنے مین جو پارٹ کر رہی ہوتی گھر کی، جو بڑی مین عورت ساس ہوتی ہے، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈ اس کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھنا، اس کا مزاج ہمیں وہ کیا چاہتی ہے. چلو، یہ وہ ساس بہو کا بڑا ازل سے چلی ہوئی بات ہے کہ جو ساس ہے وہ بہو کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی، جو بہو آتی ہے وہ ساس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی. یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. میں تھوڑا سا آگے ایک سٹیپ جا کے بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے ایک بات کی ہے یا ملک صاحب نے جس طرح بات کی ہے، ان سے ہی پوچھتے ہیں ہم کہ یہ جو فیلنگ کے رشتے ہیں، کہ ہم جب یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے بیٹے کی گرل فرینڈ ہو اور وہ لے کے گھوم رہا ہو، لیکن اس کو تو سیٹسفیکشن مل رہی ہے نا، وہ اپنی ساری دل کی باتیں اس سے کر رہا ہے، یا بیٹی ہے تو اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، تو ہم لوگ تو قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں، ہماری غارت گوارا نہیں کرتی. تو پھر آپ اس فیلنگ کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ صاحب یہی وہ بات ہے جو ہم پیار کے جذبے کی بات کر رہے ہیں کہ رشتہ خون کا رشتہ تو اپنی جگہ پہ ہے، موجود ہے، رہے گا. جی چاہے والدین کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، اور ریلیشن شپ ہے، خالہ ہے، بٹ جو بھی رشتے ہیں. لیکن تب تک بچوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، دوسرے کے رشتوں کا احترام نہیں ہوگا، آپس میں وہ پیار محبت سے نہیں رہیں گے. جب گھر میں سب کچھ نہیں ملے گا تو باہر کی ضرورت نہیں پڑے گی انہیں. ہمیں گھر میں وہ ماحول، وہ اپنے معاشرے میں یا اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ بچوں کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپس میں فیملی میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ باہر کے کسی رشتے کی، کسی جذبے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جب آپس میں ہمارے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں رشتے، یا نہیں بن پاتی کسی وجہ سے بھی، فیملیز کی وجہ سے، آپس میں کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، تو ظاہر جہاں بچے اسکول میں جاتے ہیں، باہر کہیں جاتے ہیں، کچھ بھی ہے، گھر میں آپ کی بات نہیں بن رہی ہے، آپ کی آپس میں پیار محبت کا رشتہ یا جذبہ یا وہ ماحول نہیں ہے، گھر میں پرسکون نہیں ہے آپ کو، یقیناً بچے کے باہر جا کے تلاش کریں گے. وہ آپ ان کو موقع ہی کیوں دیتے ہیں کہ بچوں کی ضرورت پڑے کہ وہ باہر جا کے اپنے فیلنگ شیئر کریں، ایک دوسرے کو اور ان کا احساس کرے. آپ کو اپنے رشتوں میں خود احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کو کیا چاہیے، ہماری بیٹی کو کیا چاہیے، ہمارے رشتوں کو کیا ضرورت ہے، کون سے جذبے کی ضرورت ہے.
کون سا ان کو جو ہے وہ چیزیں جوڑ کے رکھے گی، ان کو آپس میں جوڑ کے رہیں گے، کیسے لائف کو بیلنس کریں گے، کیسے اپنے گھر کو بیلنس کریں گے، ماحول کو کس طرح بہتر رکھا جائے تاکہ باہر کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور یقیناً یہی ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس یہاں پہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. یہ جو کلچر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلچر کا کتنا حصہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کی ڈیولپمنٹ میں؟ 80% ہوتا ہے. تو جب ہماری جو نسل ہے، اولادیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ جب گوروں کو دیکھتے ہیں، گوروں کے گھروں میں ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے، نیور مائنڈ، بیٹے کی گرل فرینڈ ہے، نیور مائنڈ، وہ اپنے روم میں بیٹھے ہیں جی، گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ویکینڈ پہ وہ کلبنگ پہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے بچے بھی پھر وہ اثر نہیں لیتے، اسی طرح وہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم بھی ان کے پیچھے چلیں. جی شادیہ جی. میں یہاں تھوڑا سا یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. درست. ہم یہاں انگلینڈ میں ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، بھات کی دنیا یہاں آئی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے مل جل کے رہنا ہے. ہم کہتے ہیں نا، بڑی مثال مشہور ہے کہ دریا میں رہنا ہے تو آپ نے گیلا تو ہونا ہی ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھیں، بہت زیادہ سختی نہ کریں، تو آپ کے بچے خود ہی اتنی ان میں ماشاءاللہ عقل اور سمجھ وہ ہوگی کہ دیکھتے ہوئے غلط چیز کو ایک حد ہوتی ہے غلطی کی اور اچھائی کی. تو ماں باپ اگر ان کو کھلی چھوٹ دے دیں گے، جو ڈو وٹ ایور یو فیل لائک، تو وہ بھی غلط ہے. لیکن سمجھانا ہمارا فرض ہے، اور بچے جو دیکھتے ہیں وہ تو ظاہر کریں گے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ تو دیکھتے جو ہے وہی اپناتے ہیں. بچے کا ذہن ہوتا ہے نازک، کومل کلی کی طرح، وہ جو دیکھے گا وہی کرے گا. لیکن ہمیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ یہاں اسکولوں میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا. سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور دوستی، یاری، پیار، محبت وہیں سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ دوستی، یاری، پیار، محبت جو ہے، اگر یہ بیونڈ چلا جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز سے باز رکھنا چاہیے. لیکن ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں کوئی، میرے نزدیک تو کوئی برائی نہیں ہے. جی. یا جس طرح ابھی جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. میں کہتی کہ باہر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ تو ان کے اوپر چڑھتا ہی ہے نا، لیکن یہ فرض بنتا ہے ماں باپ کا جی کہ بچوں کو بتاتے رہیں شروع سے کہ دیکھیں بچے، ہم لوگ جو ہے نا، ہمارا ایسا کلچر ہے، آپ جو وہ ان کو بتاتے رہیں گے تو وہ جو ہے نا اتنا زیادہ خراب نہیں ہوتے. یا جس طرح ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ بچوں کو مطلب اپنی خالاؤں سے ملواؤ، پھوپھیوں کے گھر لے کے جاؤ، ماموں کے گھر لے کے جاؤ، چچا کے گھر لے کے جاؤ، ساری اپنی فیملیز میں ان کو موو کروائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھی یہ رشتے کیا ہوتے ہیں، یا محبت کس طرح بڑھتی ہے، اس کی فیلنگز آئے اس کے اندر، بڑے چھوٹے کا ان کو پتہ چلے. اپنے کلچر جو ہمارا ہے اس کا وہ ہمیشہ بتا دے رہے ہیں بچوں کو. جی جی تو بچے جو ہے نا اتنے خراب نہیں ہوتے، بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں یہاں کے. جی جی. اب بالکل بچوں کو چھوڑ دیں گے، دے ڈونٹ بادر، بچوں کی کوئی خیال نہیں کرنا، جو مرضی باہر جو مرضی کریں، لیٹ آ رہے ہیں، اب بچوں پر وہ تھوڑا سا ٹائم دیں، ان کا خیال کریں. تو جیسے ماں باپ اتنا، چلو یہ تو بچوں کے حوالے سے بات ہو گئی نا، ہم تو رشتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آج بھائی کی طرف یعنی جو ہے نا اس نے دیوار کر لی ہے، رشتوں کی ویلیو کم ہو گئی، کم ہو گئی. اس کی وجہ ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پیسے کا بول بالا زیادہ ہو گیا ہے، رشتوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے کہ ہماری فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ آ گیا تو ہم اس سے قربت ظاہر کریں گے کہ بھی یہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہم ہر جگہ بیٹھ کے اپنا تعارف کروائیں گے، جی فلاں سے ہماری رشتہ داری ہے، اور ہمارا بہت قریب رشتہ دار ہے، بیچارہ کوئی غریب ہے تو ہم اس سے تعلق ہی نہیں شو کریں گے اپنا کہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی وہی بات آگے نا کہ بھائی خون کا رشتہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پھر آگے سیٹ اپ بن جاتا ہے. ہاں جی مٹیریلسٹ جی لوگ ہو جاتے ہیں، مادی دور ہے کہ ہاں جی کے ساتھ پیسہ زیادہ ہے تو اسے نہیں بھی رشتے داری، تو رشتے داری لوگ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. جی دیکھ وہی خون کا رشتہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ سوشل سیٹ اپ آ جاتا ہے، پھر آپ کا جو ماحول ہے یا آپ کا جو نیکسٹ سیٹ اپ جو بھی بنتا ہے جا کے اس لحاظ سے پھر رشتے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ان کا بزنس ایک جیسا ہے، ان کا جو ہے لیول ایک جیسا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح بن رہی ہے. غریب کو کوئی رشتہ دار نہیں بناتا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا جی کہ چاہے بہن بھائی کچھ بھی ہے اس کو اگنور ہی کریں گے. کیوں کریں گے کہ ظاہر ہے وہ اس طرح ان کے ساتھ